السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ونصلي على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون رواه الترمذي صححه الألباني۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما۔ حاضرین گرامی، معزز و مکرم علماء کرام، ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کی ہے جو تمام جہان کا پالنہار اور مدبر ہے۔ بعض درود کا نذرانہ ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین گرامی، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ دھیرے دھیرے یہ مبارک مہینہ، یہ برکت والا مہینہ ہمارے درمیان سے ختم ہو رہا ہے، اور اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جو بھی گناہ ہم نے کیا ہے اللہ رب العالمین سے رجوع کرنا چاہیے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہمیں ملا ہے اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ 5 طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ ہمارے جو بھائی شب قدر 27 کی راتوں کو مانتے ہیں، ایک غلط فہمی جو عوام الناس کے اندر ہے، اور یا بہت سے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں کہ 27ویں رات ہی کو جاگی جائے، یہ قطعاً غلط ہے اور حدیث سے قطعاً ثابت نہیں ہے۔ آپ کوئی حدیث ڈھونڈ لیجئے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں شب قدر کا تذکرہ کیا ہے وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ آپ 5 طاق راتوں میں تلاش کریں۔ آپ ذرا غور کریں، میرے نبی نے 5 طاق راتوں میں کہا ہے، لیکن مسجدیں ہماری صرف اور صرف 27 راتوں کو کیوں بھری جاتی ہیں، 27ویں رات کو کیوں سجائی جاتی ہے؟ یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارے سماج کا۔ آج ہمارے وہ بھائی اپنے منبروں محراب سے بآواز بلند کہتے ہیں کہ 27ویں رات کو ہی شب قدر ہے۔ کس کو کیا معلوم ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا 5 طاق راتوں میں تلاش کریں۔ اب ہو سکتا ہے پہلی رات کو ہو جائے، دوسری رات کو ہو جائے، تیسری کو ہو جائے، اسی طریقے سے چوتھی رات یا 5ویں لاسٹ میں آ جائے شب قدر۔ آپ کیا جانتے ہیں؟ اللہ رب العالمین جاننے والا ہے۔ اللہ تو انہ علیم بذات الصدور ہے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں 27ویں رات ہی شب قدر ہے، تو ان کا دعویٰ سن لو، غلط ہے، اور ڈنکے کے چوٹ پر کہتا ہوں ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے اور من گھڑت ہے۔ اللہ کے رسول نے جہاں یہ تذکرہ کیا ہے، جہاں یہ بتایا ہے، تو 5 راتوں کو بتایا ہے کہ آپ 5 راتوں میں تلاش کریں۔ آپ حدیث کی کتابیں اٹھائے، کئی بھی بحث دیکھیں شب قدر کا، تو وہاں پر آپ کو 5 راتوں کا تذکرہ ملے گا۔ اسی طریقے سے یہ راتیں ہم نے کھانے پینے کی راتوں کو بنا لیا ہے۔ آج ہمارے یہاں اہل الحدیث جن کا منہج قرآن و حدیث ہے، جن کا منہج صحابہ کا منہج ہے، جن کا منہج رسول کا منہج ہے، جن کی دعوت قرآن و حدیث کی دعوت ہے، ان کا طریقہ یہ ہے کہ راتوں کو اس لیے شب بیداری کی جاتی ہے کہ بنانے کھانے کے لیے۔ میرے بھائی، یہ رات بنانے کھانے کی رات نہیں ہے، یہ راتیں عبادت کی راتیں ہیں، یہ راتیں وعظ و نصیحت کی راتیں ہیں، یہ راتیں وہ رات ہے جس میں رب کونین کو، رب ذوالجلال کو، رب قہار کو، رب غفار کو خوش کرنے کی رات ہے۔ اس رات میں کھانے کی رات نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں، آپ سے کہتا ہوں یہ رات گھومنے
دینا. اللہ فرماتا ہے سورہ غافر کے اندر وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخلين. جو لوگ ٹہلتے ہیں آج وہ لوگ بتائیں رات بھر آپ کی نیند برباد ہو رہی. آپ کے جاگنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے, آپ کی نیند برباد ہو, پہلی چیز نقصان. دوسرا نقصان آپ کا مال برباد ہو رہا ہے. تیسرا نقصان آپ کے جسم برباد ہو رہا ہے, جسم کے اعضوں پر افیکٹ پڑتا ہے. اس طریقے سے آپ کے یہ 3 بڑے نقصان ہیں جس سے انسان کا مال بھی جا رہا ہے, نیند بھی جا رہی ہے, اور ایک طریقے سے جسم میں بھی نقصان پہنچ رہا ہے. لیکن اللہ سے دعا کریں. آپ یہ رات اگر جاگنے آئے ہیں تو ابھی اعلان کے وقت ہی بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص دعا سکھائی شب قدر کے حوالے سے. مولانا ایک خاص دعا ہے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ خاص دعا ہے شب قدر کی, اس کا ورد کرنا چاہیے, ہر بچوں کو یاد ہونا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ بچوں کو یاد کہاں سے دعا ہو؟ آج ہمارے بچوں کا ایک المیہ یہ بھی ہے, ایک مشکل یہ بھی ہے کہ ہمارے بچوں کو تو گانا یاد ہو جاتا ہے, ہمارے بچوں کو خراب چیزیں تو یاد ہو جاتی ہے, لیکن ہمارے بچوں کو قرآن و حدیث کی باتیں نہیں یاد ہوتی ہیں, ہمارے بچوں کو اچھی باتیں نہیں یاد ہوتی. اس کی وجہ ماں باپ ہے, اس کی وجہ آپ ہیں, ذمہ داران ہیں. آج مولوی صاحب پر پوری وجہ ڈال دیتے کہ 10 گھنٹہ 6 گھنٹہ مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں, وہ نہیں پڑھا رہے. آپ کے پاس 14 گھنٹہ 15 گھنٹہ رہتا, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کس طریقے سے اس کی پرورش کر رہے ہیں؟ آپ کو جواب دینا ہوگا. یہ قوم کی امانت ہے, قوم کی امانت کے ساتھ خیانت مت کرو. رب کے سامنے حاضر ہونا ہے, تمام لوگوں کو مرنا ہے. ان بچوں کو دعا سکھلانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے, صرف مولوی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے, مدرسے میں پڑھانے والے عالم صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر بڑا بھائی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے, اگر ماں باپ ہے تو اس کی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہے ہم اپنے بچوں کو پیدا کر دیے, کھانے پینے کو دے دیے, بس ہماری ذمہ داری ختم. یہ تو نہیں ہے میرے بھائیوں. اگر یہ کرتے ہوتے ہیں تو ہمیں توبہ کرنے کی, ہمیں رب کے سامنے رجوع ہونے کی ضرورت ہے. یہ رات آج پلاننگ بن رہا ہوگا کہاں سے بنیادی بنے گا. تمام سیٹ اپ ہمارے نوجوان لگا کر رکھتے ہیں کہ اس رات کو یہ ڈشیں بنائی جائے. حالانکہ ڈش بنانے کی رات یہ نہیں ہے, یہ رات جس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, جس رات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک سورہ ہی نازل کیا ہے, سورہ قدر. اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. اگر کسی نے لیلۃ القدر کو پا لیا, آپ اس کو جوڑیے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینے, کتنے مہینے, کتنا سال بنتا ہے. اگر آپ نے ایک رات 5 راتوں کو جاگ کر وہ رات پا لیا, اس گھڑی کو پا لیا, تو گویا آپ نے لیلۃ القدر کو پانے کے بعد آپ 1000 مہینے جتنا عبادت کر رہا ہے ایک آدمی, اتنا آپ ایک رات میں عبادت کر چکے ہیں. اور اس میں ایسے نہیں, فرشتے گواہ رہیں گے, تنزل الملائکۃ والروح, اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, روح الامین کا نزول ہوتا ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالی سردار فرشتوں کا نزول کرتا ہے. آپ ذرا غور کریں, اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ فرشتے کس لیے نازل ہوتے ہیں؟ کیا وہ اللہ کی تصویر کرنے کے لیے نہیں نازل ہوتے؟ کرتے ہیں, لیکن گواہ کے طور پر رہتے ہیں. یہ کل قیامت کے دن میرے نوجوانوں, میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, آج ہماری خواتین اسلامیہ کا یہ حال ہے کہ وہ سیریل دیکھ کر
कर रात पूरा कर देती है। रात तो जागती है लेकिन मोबाइल में सीरियल चलता रहता है। तो रात नहीं जागती है, रात जागती है। बहुत मुश्किल से पाव 12 पढ़ ली तो रात भर सीरियल चलता है। पूछिए उनसे सीरियल नया कौन सा आने वाला, कल का एपिसोड कौन सा पार्ट आने वाला, वो फौरन बता देंगे। नौजवानों से पूछिए अगर अगला रात जगह आएगा, अगला आपको शब बेदारी करना, क्या बनाना है, कहाँ जाना है, पूरा प्लानिंग उनके सामने रहता है। ऐसे रात नहीं जाता है। आप मस्जिदों में आइए, अल्लाह के वास्ते मस्जिदों को आबाद करिए। मैं फिर कहता हूँ मस्जिदों को आबाद करने वाले बनिए। आज मस्जिदें वीरान है, हुकूमत मस्जिदों पर जुल्म ढा रही है, मस्जिदों को छीन रही है। उस पर हमें बड़ा अफसोस होता है। अरे मस्जिद का बड़ा दुख है, हमें दुख नहीं करना चाहिए। तोड़ने का मौका हम दे रहे हैं क्योंकि खाली किसने किया, उसे बयाबान किसने छोड़ा, हमने छोड़ा है। मेरे भाइयों, मस्जिदें जब तक आबाद थी, किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया था कि मस्जिदों की तरफ नजर उठाकर देख ले। जिस दिन से मस्जिदें खाली हो गई उस दिन से मस्जिदों को इस्तेमाल कोई करेगा। खाली जगह है तो उसको इस्तेमाल करेगा, आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। और आने वाली नस्ल आपके सीने पर चढ़कर बोलेगी आपने हमारे लिए क्या किया, आपने हमारे लिए क्या किया। तो कहने का मतलब यह है मेरे भाइयों, इस रात में आप इबादत कीजिए, इस रात में कम से कम मस्जिदों को आबाद कीजिए। साल के 12 महीने मस्जिदें खाली रहती, कम से कम ये चंद दिन, ये अशरा जो चल रहा आखिरी, इस अशरे में तो कम से कम इस अशरे का तो लिहाज कीजिए। इस अशरे में मस्जिदों को आबाद कीजिए, मस्जिदों को भरिए और वहां पर सिर्फ इबादत होना चाहिए। इबादत के साथ साथ अगर और काम करना चाहते तो वाज़ नसीहत कर ले, अपने आप की इस्लाह करने के लिए कर ले। ये महफिलें अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पर गवाह बनेंगे। कल अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से पूछेगा तुमने गश्त किया था, बताओ मेरे बंदों को तुमने किस हालत में पाया, मेरे बंदे किस हालत में थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरिश्ते कहेंगे अल्लाह मैंने तेरे बंदों को इस हालत में पाया, तेरे बंदे तस्बीह बयान कर रहे थे, तेरे बंदे हम्द बयान कर रहे थे, तेरे बंदे बात सुन रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे फरिश्तों को कहेगा फरिश्तों गवाह रहना, ये बंदों के लिए गवाह रहना। आप जरा सोचें कितना मकाम है इसमें। आप इस महीने में कम से कम इबादत ज्यादा कीजिए। और मैं कहता हूँ और आगे चलिए, तौबा का दरवाजा अभी भी खुला है, आप अभी भी दूर है, अगर बुराई है अभी भी कमियां हमारे अंदर है। हमारे भाइयों, मेरे भाइयों, अभी वक्त है, रात आप जागने आए हैं, आप शब बेदारी करने आए हैं। आप अल्लाह से, हम शब बेदारी कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ मांगिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन गफ्फार रहमान है, वो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। वही बेहतरीन खताकार है। अल्लाह तो कहता है खताकारों में सबसे बेहतरीन खताकार, गुनाहगारों में सबसे बेहतरीन गुनहगार, गुनाह करने वालों में सबसे बेहतरीन कौन है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया, फरमाया बेहतरीन खताकार, बेहतरीन गुनाहगार वो है जो खता कर ले, जो गुनाह कर ले, वो गुनाह करने के बाद और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू हो जाए। ऐसा नहीं कि गुनाह करने के बाद उसके अंदर अकड़ हो और वो अल्लाह की तरफ रुजू ना हो, ऐसा नहीं है। आदम की औलाद में सुन लो तमाम लोग गुनहगार हैं, चाहे जो हो तमाम लोग गुनहगार हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा गुनहगारों में बेहतरीन गुनहगार वो है, खताकारों में बेहतरीन खताकार वो है जो खता करने के बाद, गुनाह करने के बाद वो दोबारा रुजू हो जाए और दोबारा रब के सामने आ जाए, रब के सामने आकर रोए, रब के सामने गिड़गिड़ाए, मेरा रब गफ्फार है, माफ करने वाला है, आपको अल्लाह माफ कर देगा। ये बेहतरीन खताकार है। इसी तरीके से एक इंसान गुनाह से कब तौबा करेगा, गुनाह पर कब उसकी कंट्रोलिंग होगी, कब उसको लगेगा कि अब तौबा करना
करना चाहिए जब उसे बोझ महसूस होगा गुनाह का, जब उसे लगेगा कोई गुनाह बहुत ज्यादा हो गया है, जब उसे लगेगा हम गुनहगार हो चुके हैं, जब उसे लगेगा कि दिल स्याह हो चुका है। एक बात याद रखो, गुनाहों की वजह से मेरा रब हमारे दिलों पर मोहर लगा देता है। कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। और जब मोहर लग जाए किसी के दिल पे तो याद रखो उसको जितनी भी बातें बताई जाएगी उसके सर से उठ जाएगी, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर उसके दिल पर मोहर लग गया, रईयत कहते हैं वो काला धब्बा बिल्कुल स्याह हो गया हो, छुटने का नाम न ले रहा हो और उसे महसूस भी नहीं रहे हो कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, उसे गुनाह ही लगे नहीं, तो याद रखो उसकी गैरत बढ़ चुकी है, उसके अंदर का ईमान बढ़ चुका है। अब वो गुनाह पे गुनाह करते जाएगा। और मेरे भाइयों, गुनाह से जब भी लौटेगा इंसान तो वो इस हालत में लौटेगा, वो यूं महसूस करेगा कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है गुनाह का। इसकी दलील हज़रत अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस है और बुखारी की रवायत है, अल मुमिन यरा दुनूबहु कअन्नहु काइदुन तहता जबलिन यखाफु अन यक़अ अलैहि व इन्नल फाजिर यरा दुनूबहु कदाबा बिन मर्रा अला अनफै फक़ाल बिही कदा हकदा। बुखारी की रवायत है। एक इंसान, गुनाह को मिसाल लेकर अल्लाह के नबी ने समझाया कि एक इंसान पहाड़ के नीचे बैठा हो, पहाड़ के नीचे जब बैठा हो और उसे ये खदशा हो ये पहाड़ जो दिख रही है, ये पहाड़ की जो चट्टान है, मैं यहाँ बैठा हूँ, हो सकता है ये पहाड़ की चट्टान मुझ पर गिर जाए, हो सकता है ये पहाड़ ही मुझ पर गिर जाए, हो सकता है इस पहाड़ का कोई टुकड़ा अगर मुझ पर गिर जाए मैं हलाक हो जाऊं। इसी तरीके से वो गुनाह को जब समझता है कि भाई मैंने गुनाह बहुत कर चुका हूँ, बहुत गुनाह हो चुके हैं, दिल स्याह हो चुके हैं, अब उसे बोझ महसूस होने लगे, अपने आप से नफरत महसूस होने लगे कि मैं गुनाह बहुत ज्यादा कर चुका हूँ, अब नफरत कर रहा है। तो याद रखिए उसे उसका ईमान उसके अंदर अभी बाकी है, उसके अंदर दर्रा बराबर अभी ईमान बाकी है और इसका ईमान ही है कि उसके दिल को झुझोड़ रहा है, उसको झुझोड़ रहा है, उसके नफ्स को झुझोड़ रहा है कि तौबा कर ले बंदे, पता नहीं आज तू जिंदा है कल की सुबह देख सके या ना देख सके। बंदे अब तू आ जा। जब एक इंसान तन्हाई में बैठे, मेरे भाइयों एक मिसाल देता हूँ, आप तन्हाई में बैठे हैं घर में, आप घर में तन्हाई के साथ बैठे, घर के तमाम लाइट को बंद कर दीजिए और वहां पर तन्हाई में बैठ जाइए और अंधेरा चारों तरफ से, रोशनी किसी तरफ से नहीं। आप महसूस जरा देर के लिए करें कि इससे भी ज्यादा अंधेरा वो कोठरी होगी जिसमें हमें 2 गज मिलने वाले हैं और दफन होना है, वहां पर कोई काम आने वाला नहीं। तब इंसान की ईमान का झुकड़ेगी कि ये काश उसके दिल में एक खलिश पैदा होगी, उसके दिल में भौंक पैदा होगा कि ये अंधेरा है, इस अंधेरे में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, कोई देखने वाला नहीं है, अब मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। जब ये महसूस करने लगे इंसान या वो बैठा रहे कि हो सकता है ये छत मुझ पर गिर जाए, जब इस इंसान को ऐसे महसूस होने लगे, इसी तरीके से गुनाह जब इस तरीके से महसूस होने लगे कि गुनाह बहुत ज्यादा हो गए, अब मुझे पता नहीं, मेरी दिल नफरत कर रही है, पता नहीं कब चला जाऊं, तो उस इंसान को याद रख लेना चाहिए, वो इंसान को समझ जाना चाहिए। अब बुरे दोस्तों, हाँ एक बात और वाज़ेह कर दे, यहाँ से थोड़ी देर इस हदीस को रोकते हैं। दोस्तों की कीमत हमारे नजदीक बहुत है, हमें तो वही दोस्त पसंद आते हैं जो दोस्त स्टंट करने वाले हो, बाइक को उड़ाने वाले हो, हमें वही दोस्त पसंद आते हो जो सिगरेट पिलाने वाले हो, जो नशावर चीजें इस्तेमाल करने वाले हो, हमें वही। आपको बताएं 12-12 साल के बच्चे ड्रग्स टेबलेट खा रहे हैं, मुसलमानों का ये हालत है, कहां से सिगरेट, ये कहां से आ रहा? 12 साल के बच्चे अभी बालिग, अच्छे से उनकी बुलूगत तक नहीं पहुंचे, नाबालिग है, ड्रग्स, सिगरेट, तंबाकू की तमाम आदतें जो एक जमाने में बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था,
पहले लोग मोहम्मद लोग बैठे यहाँ पर, हमारे बड़े लोग बैठे हैं, मौलवी साहब भी बैठे। पहले दौर में क्या समझा जाता था? बहुत बुरा समझा जाता था। आज के दौर में फैशन समझा जाता है। 12 साल के बच्चे ऐसे साथियों से मिलते हैं, ऐसे लोग, उनके, ये माँ बाप की गलती है। मैं वादे कहता हूँ यहाँ पर माँ बाप की गलती है। आपको देखना चाहिए उसका दोस्त कैसा है। तो दोस्त से गुनाह ज्यादा होते हैं। अगर दोस्त नेक हुआ तो याद रखो आपको मस्जिद की तरफ लाएगा, आपको अच्छाई की तरफ लाएगा। अगर दोस्त बुरा होगा, कहेगा अजान भी होगी, आपका दिल भी चाहेगा चले नमाज पढ़ ले, दोस्त शैतान का काम करेगा, अरे चल यार अभी आकर नमाज पढ़ लेंगे, थोड़ा चाय पीकर आते उधर टहल कर आते हैं। ऐसे हालात है कि दोस्तों पर हमें नजर रखना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने दोस्तों की मिसाल देकर समझाया। एक कस्तूरी बेचने वाला, एक खुशबू बेचने वाला, एक इतर फरोश इंसान है, इतर बेचता है, दोस्त। आप उसके पास बैठेंगे, या तो आपको इतर लगाएगा या हदिया कर देगा, या आपके पास अगर पैसा है तो खरीद लेंगे। अगर कुछ नहीं करेगा, ना लगाया ना दिया ना आप खरीदे, तो कम अज कम जब तक उसके पास रहेंगे खुशबू से तो फायदा उठाएंगे। तरह तरह की खुशबू आएगी, उससे आपको फायदा मिलता रहेगा। और एक लोहार के यहाँ चले जाइए, हसिया जहाँ पीटा जाता है, हसिया समझते हो ना, तो वहां पर आप चले जाइए तो या तो कपड़ा जला देगा, खूब खुशबू देगा, बदबूदार, उससे आपके फेफड़े पर इफेक्ट पड़ेगा, आपके सर पर इफेक्ट पड़ेगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपके गले पर भी इफेक्ट पड़ेगा, ये तमाम नुकसान होंगे। लेकिन खुशबू के यहाँ बैठे वाले के यहाँ बैठे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपके न सर पर इफेक्ट करेगा, न दिल पर इफेक्ट करेगा, न गले में कोई नुकसान होगा। इसी तरीके से सच्चा एक अच्छा दोस्त और एक बुरा दोस्त, इसी तरीके से अगर बुरे दोस्त के साथ रहते हैं तो आपको जिस तरह कटी फटी पैंट पहनता है उसी तरीके से पहनने का आदी बनाएगा और लोफड़ों की तरह घूमने का आदी बनाएगा, और आपको ऐसे ऐसे जगह ले जाएगा जहां आप सोच भी नहीं सकते। तो ये सच्चे और बुरे दोस्तों की मिसाल अल्लाह के रसूल ने, और इससे आप गुनाह भी बहुत ज्यादा करेंगे। तो हदीस ये थी कि एक इंसान गुनाह से कब बात आएगा, गुनाह से कब रुकेगा, जब उसे लगेगा कि गुनाह का अंबार हो चुका है, उसे बोझ महसूस होगा, तब वो आदमी, तब वो इंसान जाकर गुनाहों से रुजू करेगा, जाकर गुनाहों से फिरेगा, तब जाकर वो गुनाहों से अपने आप को दूर करेगा, इस तरीके से। लेकिन अल्लाह के रसूल ने आगे फरमाया, एक इंसान इस तरीके से जब गुनाह को पहाड़ की तरफ महसूस करेगा तो तौबा करेगा, अल्लाह की तरफ रुजू होगा। दूसरे आगे मिसाल दी अल्लाह के रसूल ने, एक फाजिर इंसान है, एक गुनाह करने वाला इंसान है और एक गुनहगार बनता है, तो ऐसे है जैसे नाक पर आकर मिट्टी बैठ मक्खी बैठ जाए और मक्खी को ऐसे इशारा कर दे और वो चली जाती है। उसको ऐसे लगेगा कि ये गुनाह बहुत हल्का फुल्का गुनाह है, कोई बड़ी गुनाह नहीं है। अच्छा, आज हमारे यहाँ क्या है, बड़े बड़े गुनाह हमें बहुत हल्के लगते हैं। बड़े बड़े गुनाह, हमारा बेटा ज़ना कर रहा है, हमारा बेटा गाली दे रहा है, हमारा बेटा गुटखा हराम चीज खा रहा है, ये हमें बहुत हल्का फुल्का गुनाह लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है। और हमारी माँ बहनें यहाँ पर है ही नहीं है, लेकिन आवाज पहुंच रही हो तो वो सुने कि आज माँ और बहनों के अंदर अकीदे की थोड़ी गड़बड़ी आ जाती है, चाहे अहलुल हदीस से ही ताल्लुक रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल हदीस का जो मनहज है बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, डगमगा जाती है। एक खवातीन, मर्द तो नहीं डगमगाते, लेकिन खवातीन थोड़ी डगमगा जाती है। चलो थोड़ा बीमार हो गए, बहुत दवा हो गया, अब नहीं, चलो थोड़ा ताबीज पहन लेते हैं, उसको भी ट्राई करके देख लेते हैं, चलो मजार में चले जाके बाबा के यहाँ वो भी ट्राई करके देख लेते हैं। इस तरीके से ये बुराई, ये बड़े जराइम है। और याद रखो ये शिर्क है, और शिर्क के बारे में कहा गया है तमाम गुनाह माफ हो सकते हैं। एक चोरी करने वाला, चोरी करने वाले की चोरी माफ अल्लाह रब्बुल आलमीन कर सकता है। ज़िना करने वाले को अगर हद नहीं नाफिज किया गया, सजा देने के बाद अल्लाह
چاہے گا تو معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر دے گا. اور لیکن شرک ایک ایسی گناہ ہے، شرک ایک ایسا گناہ ہے، یاد رکھو، اس کے لیے خالص توبہ، اس کے لیے سچی توبہ ہونا ضروری ہے. جو توبہ آگے بات آئے گی، جس کے نہ کرنے کا عہد کر لینا، شرک ایک ایسا گناہ جو کبھی نہیں معاف ہوگا. آپ اگر 63 سال زندہ ہیں، آپ اللہ کی عمر کے پڑاؤ تک پوری زندگی توحید پر ہے، ایک دن شرک کر لیجئے، آپ کے تمام گناہ کو معاف، اللہ تمام نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹی میں ملا دے گا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام نبیوں کو اللہ نے شرک پر کہا لئن اشرکت. اگر یہ لوگ، یہ تمام نبی ہیں جن کے نبیوں کا نام گنانے کے بعد داؤد اور دیگر نبیوں کو، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام اللہ نے گنایا اور کہا لئن اشرکت. اگر یہ جتنے نبی، اولو العزم نبی، اولو العزم پیغمبر، یہ بڑے پیغمبر، یہ چوٹی کے پیغمبر اگر شرک کر لے، اللہ کے ساتھ ساچھی بنا لے، لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ. تو یاد رکھیں ان کے تمام اعمال کو میں برباد کر دوں گا. ان کے ذرہ برابر نہیں سوچوں گا کہ یہ نبی ہیں، ان کی نبوت تو چھینوں گا ہی چھینوں گا، ان کے تمام اعمال کو برباد کر دوں گا، ان کی تمام قربانیوں کو برباد کر دوں گا. یہ کون کہہ رہا؟ اللہ تمام نبیوں کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے کہہ رہا. یاد رکھنا میرے بھائیو، شرک ایک ایسا گناہ ہے جو آپ کی گناہوں کو، آپ کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے، آپ کے گناہ، آپ کی نیکیوں کو برباد کر دے گی. اسی طریقے سے آج ہم جن گناہوں کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور کے اندر، اپنے دور کے صحابہ سے، تابعی سے کہا کرتے تھے، اے لوگوں جن کو تم بال کے باریک گناہ سمجھتے ہو، یہ بال ہے نا، اس کے باریک گناہ کو تم بال کے برابر سمجھتے ہو کہ اتنا باریک گناہ. نبی کے عہد میں، نبی کے دور میں یہ اتنے بڑے جرم مانے جاتے تھے، یہ اتنا بڑا جرم مانا جاتا تھا کہ کیا کہا جائے. میرے بھائیوں، تم، اللہ حضرت انس کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ یہ گناہ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ بال کے برابر گناہ ہے، یہ چھوٹی گناہ ہے، یہ چل جائے گی. آج ہم کہیں اگر میرا بیٹا، اگر میرا بھائی گناہ کر رہا ہو تو اس سے، اگر اس کے باپ سے کہو ارے بچہ باہر میں جا کر سدھر جائے، ایسا نہیں کہ اس کو تلقین کر دے، اس کو صحیح سے سمجھا دے، نہیں بیٹا یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے. اگر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں ہوتے، جو ہمارے کرتوت ہیں، ہمارے اعمال ہیں، ہمیں اور آپ کو دیکھ کر نہ جانے کیا کرتے. اگر اللہ کے رسول کے صحابہ موجود ہیں، قرآن موجود ہمارے پاس، آج تو بہت بڑے بڑے آفر موجود ہیں، ہمارے پاس صحابہ کی زندگی موجود ہے، ہمارے پاس قرآن جیسی مقدس کتاب جو ہمارے زندگی کے تمام فیصلے کو حل کرنے والی ہے، وہ موجود ہے. نبی کی تمام احادیث مبارکہ، نبی کا قول فعل عمل، تمام چیز موجود ہے ہمارے سامنے. تب بھی گناہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس تمام سہولیتیں موجود ہیں. یاد رکھو صحابہ کے پاس اتنا سہولیت موجود نہیں تھا. نبی کے ایک آیت پر، نبی پر جو آیت نازل ہوتی تھی، وہ آیت سن کر صحابہ ایمان لے آیا کرتے تھے. ہمارے پاس 30 پارہ موجود ہے اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ کسی کے کھیت، کسی کے بہن بیٹی کی عزت لوٹنا ہو تو ہمارے حالات یہ ہے کہ ان کی ذرہ برابر نہیں سوچیں گے. آج ہم چور بن چکے ہیں، ایمان کی چوری کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، نماز کی چوری کر رہے ہیں. نماز کی چوری کیا ہے آپ کو بتا دیں. نماز پڑھنے آتے ہیں، یہاں پر تمام لوگ بیٹھے ہیں، نماز سب لوگ الحمدللہ پڑھتے ہیں، سال کے 11 مہینے میں پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن رمضان میں سب پڑھتے ہیں الحمدللہ. نماز کی چوری کرتے ہیں. ہم سوچتے ہوں کہ نماز پڑھے اور بلسا کے لوگ چوری کر رہے ہیں. ہاں نماز کی چوری ہے. آدمی نماز جب پڑھتا ہے، نماز کی چوری، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا نماز کی چوری کیسے کیا جا سکتی. سب لوگ اللہ اکبر کی نیت باندھے کھڑے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا نماز کی چوری یہ ہے جب رکوع کرتا ہے تو صحیح سے رکوع نہیں کرتا ہے. آپ تو مسئلہ یہ ہے، امام سے پہلے رکوع میں چلے جاتے، امام سے پہلے سجدے میں چلے جاتے، امام کے ابھی زبان سے اللہ اکبر نکلا بھی نہیں کہ سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ چوری نہیں ہے، یہ چوری نہیں ہے، یہ نماز کی چوری ہے. آپ
توبہ کرنا چاہیے اللہ سے. یہ بڑا گناہ ہے, اس پر بھی ہمیں سوچنا چاہیے میرے بھائیوں. نماز وہی پڑھے جو اللہ کے رسول نے پڑھا, جس طریقے سے میرے نبی نے پڑھا اس طریقے سے نماز ہونی چاہیے, تب ہماری نماز کی قبولیت ہے. آج بوڑھے ہمارے معمر لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں, نماز پڑھنے کا ڈھنگ بھی نہیں ہوتا, نہ انہیں سیکھنے کا جذبہ ہے, انہیں تو بڑا شرم آتا ہے. ابھی مولوی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں بہت شرم, ارے اتنے عمر کے پہنچ کر بچہ پوچھ رہے. نہیں میرے بھائیو, اس میں شرم نہیں کرنا چاہیے. دین کے معاملے میں شرم نہیں ہے, شرم کا لفظ ہی ختم کر دو. دین کے معاملے میں شرم نہیں چاہیے. عورتیں اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ اپنا مسئلہ پوچھتی تھے اور کھول کر مسئلہ پوچھتی تھی. اللہ کے رسول یہ مسئلہ ہمارے سامنے ہے, یہ حالات ہمارے کیا کریں. اللہ کے رسول سرما جایا کرتے تھے لیکن بتاتے تھے. تو آپ بھی سرمائیے نہیں, صحابہ کی زندگی کو پڑھیے. صحابہ بوڑھے ہو گئے اور نبی سے حدیثیں سیکھ رہے, نبی سے تعلیم سیکھ رہے. یہ کیا ہے؟ آج ہمیں نماز پڑھنے کا سلیقہ نہ ہو, ہمیں طریقہ نہ معلوم ہو, یہ کتنی بڑی شرم کی بات ہے. جس گاؤں میں علماء ہو, آپ کے یہاں کی خوش نصیبی یہ ہے, وہ سیکھ بیٹھے اور دیگر لوگ رہتے ہیں. آپ لوگ نماز کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں, کسی کو پکڑے, کسی سے پوچھ سکتے ہیں. آج مسلمان نماز پڑھنے نہیں آتا, تو غلط نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں بھی اللہ سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں, بات کافی لمبی نکلی جا رہی ہے, آگے چلتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا, ہمارے دور میں جو گناہ آج کر رہے ہو تم بعد کے بارے میں سمجھ رہے ہو, یہ نبی کے دور میں کیا تھا, بہت بڑے سمجھے جائے جا کرتے تھے. آج ہمارے دور میں جہیز لے کر ہڑپ لیے, ڈکار بھی نہیں لے رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں نا چلتا, چلتا کیا دین کے معنی میں چلتا. یہ چوری کر رہے ہو, بیچ رہے ہو بچوں کو, یہ چلتا ہے. اسی لیے گھر میں پاٹ ہوتی ہے, اسی لیے گھر میں آنے کے بعد وہ اپنا روب و دبدبا دکھاتی ہے. وہ چوری کر رہے ہیں. اور جو لوگ دہیز نہیں لیتے ان کو دنیا کیا کہتے ہیں, بڑا پاگل انسان ہے. حقیقت معنوں میں پاگل وہ ہے جو جہیز میں کر شادی کرا, اس سے نسل برباد ہوتی ہے. تو یہ دین کا مذاق نہیں اڑا رہے, دین کا مذاق نہیں اڑا رہے. اس کے لیے بھی ہمیں توبہ کرنا چاہیے. بڑا گناہ ہے میرے بھائی. اور اسی طریقے سے جہاں تک نبی کے دور کی بات ہے, آج عدالت کے آنکھوں پر پٹی پڑی ہے. نبی کے سامنے مجرم موجود ہے. میرا نبی کیسے رحمت للعالمین ہے, آپ ذرا غور کریں. مجرم موجود ہے اور مجرم بتاتے خود کہہ رہا میں نے یہ جرم کیا ہے اور مجھے سزا ہونی چاہیے, یہ مجرم کہہ رہا ہے. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے, مسلم کی روایت ہے. ایک جہنیہ قبیلے کی ایک عورت آتی ہے نبی کے پاس, کہتی ہے اللہ کے رسول میں نے زنا کی ہے, میں نے اللہ کے حدوں کو توڑ دیا ہے. جو حد تھا مجھ پر, اس حد کو, اس حدود کو اللہ کے توڑ دیا ہے, اس کو پامال کر دیا ہے. آج میرے نوجوانوں, میرے بھائیوں, بتاؤ کہ ہم کتنا اللہ کے حدوں کو توڑے. ایمانداری سے بتانا, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا. غیر محرم لڑکیوں سے بات کرنا نکاح کے پہلے. آج محمد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ذمہ داران گھر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھتا ہوں تم شادی سے پہلے اپنے بچیوں کے ساتھ زنا کرا رہے ہو, اپنے بچوں کے ساتھ زنا کرا رہے ہو, اور کہتے ہو ہنس کر کہ یہ کیا ہے, اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے. اگر بڑے لوگ کوئی سمجھا بھی دے, تم کون ہوتے ہو, تو کون ہوتا ہے سمجھانے والا میرے بچے کو, تو کون ہوتا ہے بولنے والا میرے بچے کو. یہاں پر مجرم آ کر کہہ رہی میں زنا کی ہوں, میں گناہ کی ہوں, اللہ کے حد کو توڑا ہے میں نے. یہاں پر تو حد کو بالکل چور کر دیا ہم نے. شادی سے پہلے بچہ بچی کی بات کرنا یہ غیر محرم ہے. ابھی نکاح نہیں ہوا, گھر میں اتنا شوق ہے, اتنی ہی جوانی کا خون تمہارا گرم ہے, تو نکاح کیوں نہیں کر لیتے, نکاح کا پیغام کیوں نہیں بھیج کر نکاح کر لیتے. ٹھیک ہے بدائی 2 سال بعد کرو, 3 سال بعد کرو, لیکن بات کرنے کا اتنا
पैगाम भेजकर निकाह कर लो, फिर जना नहीं होगा। आप पूरी रात बात करें, पूरा दिन बात करें, होता जैसे कोई इस कोने में छिपकर बात कर रहा है, ऐसे ऐसे जगहों पर बैठते जहां कोई नहीं बैठता है। और बच्चियों के हालात तो ये है, डेयरी पर चढ़ जाती, डेयरी के कोने खड़ी हो के बतलाऊंगी, अल्लाह अकबर, छज्जा पहिए चढ़ेंगी, अरे जोर पहिए जहां चढ़ेंगे, ये ज़ना नहीं है। और बात कह रहे, अरे शादी लग गई है, शादी के तरफ, शादी लगने के बाद बच्चे के घर वालों ने मोबाइल दे दिया। ऐसे रिश्तेदारों की रिश्तेदारी को तोड़ देना चाहिए, नहीं करेंगे तुम्हारे यहाँ अपनी बेटी को। कम से कम एक दो आदमी अगर आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह एक मजबूत काफिला आपके सामने आएगा। और ये बुराई, ये ज़ना जो है, ये हम कान की ज़ना, हम कह रहे ज़ना ज़ना बार बार सुनते हैं, ये ज़ना कैसे कान की ज़ना है, हाथ की ज़ना है, पैर की ज़ना है, आंख की ज़ना है, किस किस ज़ने से तुम बचोगे। जब बात करता है फोटो भेजो ना, बड़ा दिन हो गया वीडियो कॉल करो ना, ये क्या है, ज़ना नहीं है। और बात नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? बच्ची और तुम्हारी बहन अपने शौहर, होने वाले शौहर से खुले आम बात कर रही हो, और तुम्हें आगे बढ़ जाते हो, कहते तो कोई बात नहीं, ब्रेश होने वाले शौहर से क्यों कोई बात नहीं है, आप उस पर रोक लगाइए, नहीं बात कर सकती है तो इतना उन लोगों को शौक है तो निकाह कर ले, फिर तो दिन भर रात भर बात कर, तुझे कोई टच करने नहीं आएगा। इस पर हमें सोचना चाहिए। अगर मेरी बात बुरी लग रही है, आपके दिल से टकरा रही है, तो माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये जख्म है, दिल का जख्म है मेरे भाई, ये दर्द है कौम की कि आज हमारी बच्चियां गैर महरम से बात कर रही है, गैर महरम नहीं है, हमारा नहीं। जब तक निकाह नहीं होगा तो क्या है, गैर महरम नहीं है, निकाह के बाद वो महरम करेंगे। न जाने क्या क्या निकाह से पहले हो जाता, घर को आग लग गई घर के चिराग से, ऐ आशिक बाहर देख कहीं तेरा घर। आज घर चल रहा है, हमारे घर हमारे आंखों पर पट्टी पड़ी है, हमें दूसरे के घरों में लगी हुई आग, लगी हुई जलन तो दिखाई दे रही है, हमारे घरों में भड़कता हुआ शोला, हमारे घरों में लगा हुआ आग, ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ये भी देखना चाहिए हमें, इसको भी देखना चाहिए, एक नजर इस पर भी डालना चाहिए। अल्लाह के रसूल की क्या हदीस है, अल्लाह के रसूल ने कहा, अगर निकाह से पहले कोई ज़ना करता है तो उसको 100 कोड़े भरे और महफिल में मारा जाए। यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, खड़ा करके एक तमाचा मार दिया जाए, एक हफ्ता घर से नहीं निकलेंगे। कोई रीजन ना बताया जाए, सिर्फ खड़ा करके एक तमाचा मार दिया जाए, एक हफ्ता नहीं निकलेगा वहां से, बड़ा शर्म करेगा, और निकलेगा भी तो चद्दर वद्दर डाल कर अपने ऊपर निकलेगा। और अल्लाह के रसूल की हदीस क्या है, हुदूद क्या है, ज़ना शादी से पहले अगर ज़ना करता तो उसको भरे चौराहे पर, जहां पर आम तो रफ्त हो, जहां पर आने जाने वाले लोग हो, वहां पर मानी जाए। आज जो इस्लाम को बदनाम करने में लगे हैं, जो कहते हैं इस्लाम तो बच्चियों की हवस पूरी नहीं करता, बच्चियों की हवस ही है, मैं कहता हूँ इस्लाम का एक कानून नाफिज कर दो, सिर्फ एक कानून नाफिज कर दो, अल्लाह की कसम, ये तमाम कानून एक तरफ कर दो, सिर्फ इस्लाम का ये बच्चियों के मामलात में एक कानून ये नाफिज कर दो, अगर शादीशुदा है तो उसको रजम किया जाएगा, अगर शादीशुदा नहीं है तो उसको 100 कोड़े भरे चौराहे पर मारा जाएगा। किसी की माँ अगर दूध पिलाई हो, बच्चियों की तरफ आंखें उठाकर देखो, कह देगा इस्लाम के एक कानून नाफिज करके देख लो। इस्लाम पर जुबान खोलना तो आसान है, लेकिन मैं कहता हूँ इस्लाम से तुम्हें इतना ही दिक्कत है, इस्लाम को कम से कम समझो और इस्लाम का एक कानून नाफिज कर दो, इस्लाम का एक कानून नाफिज कर दो। तमाम बच्चियों खुले कहते हैं बच्चियों को इस्लाम आजादी नहीं देता, इस्लाम बच्चियों को तो इतना आजादी दे दिया कि उन्हें विरासत का हकदार करा दिया।
اسلام نے بچوں کو اتنا آزادی دے دیا کہ ان کے من پسند کی شادی کرنے کی اجازت دی تھی. اسلام نے آزادی نہیں دیا. تمہاری قانون نے یہ آزادی دیا کہ ان کا کپڑا چھین لیا, انہیں ننگا کر دیا. یہ قانون, گندا قانون لا کر تم کہتے ہو اسلام آزادی نہیں دے. اسلام نے ان کے من پسند کی شادی کرنے کے لیے کہا ہے. اگر باقرہ ہے, مسئلہ کیا ہے؟ اگر باقرہ ہے اس سے پوچھا جائے, اس کی بتا کر. آج ماں باپ کے ڈر سے بچی اپنی گلا گھونٹ دیتی ہے. میں ماں باپ کو بار بار کہتا ہوں, دوست بن کر رہو بچوں کو, تب ہی آپ اپنے بچوں پر کنٹرول کر سکتے ہیں. تو کیا تھا, تو یہ کہہ رہا تھا زنا جو ہے, تو زنا جہاں سے بھی ہے, زنا جو ہے ہمارے سماج میں آج طرح طرح کی شکل اپنا چکی ہے. ہر شکل میں ہم زنا کر رہے ہیں. آپ نام بدل دے, اس کا شادی لگا کر 3 سال 4 سال کے لیے چلا جاتا, نمبر ادھر دے دیا. اب وہ سعودیہ سے واپس آنے کے بعد نکاح ہوگی, بدائی ہوگی. یہ نہیں, بدائی آپ 10 سال بعد کریں, اس کا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن نکاح تتکال ہونا چاہیے. آج چٹ مغرب پٹ بیاہ ہونا چاہیے, نکاح ابھی ہونی چاہیے. آج دیکھیں, کل پتہ لگا لو کیسا ہے کیسا نہیں, پتہ لگانے کے بعد فوراً نکاح کر دو. ایسا نہیں چلے گا. تو یہ زنا کا راستہ ہم ہموار کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے آس پاس مت بھٹکو, زنا کے قریب مت جاؤ. یہاں زنا کے دروازے کھول کر بیٹھے ہیں. زنا کے تمام دروازے آج شریف گھرانوں میں, جو خاندان شریف کہلاتے ان کے گھرانوں میں زنا. میرے بھائیوں, اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. اللہ کے رسول کے پاس وہ عورت آتی ہے, کہتی ہے, حدیث یہی تھی نا, اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے, اللہ کے رسول مجھ پر حد نافذ کیجیے, مجھ پر حد نافذ کیجیے. اللہ کے رسول نے کہا کیا بات ہے, کون سا حد نافذ کرے؟ اللہ کے رسول, میں نے زنا کی ہے. اللہ کے رسول, میں نے اللہ کے حدود کو توڑ دیا ہے. جو مجھ پر حد تھا, جو ایک کٹگری تھی, اس کٹگری کو میں نے توڑ دیا ہے, اس دیوار کو میں نے توڑ دیا ہے, اس حدود کو میں نے توڑ دیا ہے. اللہ کے رسول مجھ پر حد نافذ کیجیے. اور وہ حمل سے تھی. اللہ کے رسول نے کہا اس کی کفالت کی کون ذمہ داری لے گا؟ ایک انصاری صاحب نے اس کی کفالت کی ذمہ داری لی, اور پھر ذمہ داری لینے کے بعد اس کو لے کر گئے, اپنے یہاں رکھا, اور پھر جب بچہ پیدا ہو گیا پھر اللہ کے رسول کے پاس آئی. مجرم ہے, دل نہیں مان رہا ہے. میرے بھائیوں, غور سے سننا, گناہ ایسے ایمان اگر رہتا ہے تو ایسے ہی دل کو جھجھوڑتا. وہ پھر آتی ہے, اللہ کے رسول بچہ پیدا ہو, اللہ کے رسول اسے رجم کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ اسے رجم کیا جائے, پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے. آپ ذرا غور کریں, پتھروں سے مار مار کر اسے ہلاک کر اسے شہید کر دیا جاتا. اسے پھر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس نے ایسی توبہ کی ہے, لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ, اگر اس نے ایسی توبہ کی ہے, ایسی توبہ کی ہے کہ اہل مدینہ کے 70 افراد کے اندر تقسیم کر دو اسی نے کی, تب بھی کافی پڑ جائے گی. ایسی توبہ. اور اللہ کے رسول نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی, اور حضرت عمر نے اشکال کیا, اللہ کے رسول یہ زانیہ تھی, آپ نے اس کا نماز جنازہ پڑھائی. اللہ کے رسول نے ان کے جواب میں یہ کہا, اے عمر سنو, یہ لقد تابت توبتن, اس نے ایسی توبہ کی ہے, اگر اس کو تقسیم کر دیا جائے مدینہ کے 70 افراد پر بھاری پڑ جائیں گے. ایسی توبہ کی ہے. تو ہم اگر گناہ کرتے ہیں تو گناہ ہمارے, اگر گناہ کر لیے ہیں تو رب کے سامنے آئیں اور توبہ کریں. اللہ کا توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے. آگے چلتے ہیں. دوسرا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, کہتے طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے, اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے. اللہ کے رسول کہتے ہیں جاؤ, تم جاؤ اور اللہ تم پر افسوس ہو, تم جاؤ اللہ سے مغفرت طلب کرو,
دے گا. جاؤ اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرو. پھر تھوڑی دیر جاتے ہیں, ان کا دل نہیں مانتا ہے, پھر ان کا ایمان جھجھوڑتا ہے, ان کا دل جھجھوڑتا ہے. نہیں چلو اللہ کے رسول کے پاس پھر سے چلو. پھر جاتے ہیں, اللہ کے رسول طاہر نے مجھے پاک کیجیے. وہ بوجھ پر محسوس کرے کہ جتنا بڑا بوجھ ان کے سر پر ہے, کندھے پر کتنا بڑا بوجھ ہے. وہ بار بار آتے جاتے ہیں. چوتھی بار جب اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں بھائی تمہیں کس چیز سے پاک کر دوں؟ آپ بار بار کہتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ, مجھے پاک کیجئے, مجھے اچھا کیجئے. کس چیز سے پاک کر دوں تمہیں؟ کس چیز سے اچھا کر دوں؟ کوئی نوجوان, کوئی آدمی ہے جو اپنے آپ کو یہ کہے میں گنہگار ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے. ہم تو گناہ کرتے جاتے ہیں, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے. وہ صحابی تھے, اللہ کے رسول کے دور کے تھے, بار بار آتے جاتے. چوتھی بار اللہ کے رسول کہتے زنا کی. اللہ کے رسول کو اعتماد نہیں ہے, بھروسہ نہیں ہے کہ صحابی رسول ایک آواز پر لبیک کہنے والے لوگ, ایک آواز پر اپنے سر کو الگ کرانے والے لوگ, شہید ہونے والے لوگ, میدان جنگ کے لیے نکلنے والے لوگ, ہمارے کندھوں سے کندھا ملا کر چلنے والے صحابی ایسا کام کریں گے؟ اللہ کے رسول کو یقین نہیں تھا, لیکن شیطان کرا دیتا ہے. چاہے کتنا بڑا انسان ہو, ہم ان پر طنز نہیں کر سکتے کہ وہ گنہگار ہے. اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. میرے بھائیو, بس آخری بات, تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر کہتے ہیں کیا ان صحابہ کرام سے پوچھتے ان کے توازن دماغی حالات کیا ہیں؟ ٹھیک ہے. پھر صحابہ کرام سے پوچھتے ایسا تو نہیں شراب پی ہے؟ صحابہ کرام سنتے کہتے نہیں اللہ کے رسول شراب نہیں پی. پھر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول سچ کہہ رہے. تب جا کر وزن کرنے کا حکم دیا. اسی طریقے سے ایک اور عورت آتی ہے اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے. تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ اللہ سے توبہ کرو, اللہ رب العالمین معاف کرنے والا. وہ کہتے ہیں تم حضرت معاذ بن مالک کی طرف, کہتے ہیں اللہ کے رسول تم معاذ بن مالک کو کیسے؟ اللہ کے رسول حمل تو انہیں کی ہے, جو حاملہ ہوں انہیں کی وجہ سے ہوں. اللہ کے رسول کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ, اللہ جب بچہ جنم دے دینا, ایک روایت میں ہے تب آنا. وہ عورت بچے کو لپیٹ کر آتی ہے, اللہ کے رسول بچہ کو جنم دے دیا. جلد بات ختم کرتا ہوں. آتی ہے اللہ کے رسول بچے کو جنم دے دی ہوں, اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر اس کو ابھی رجم کر دیا گیا, ابھی اسے سزا دے دیا گیا تو اس کے بچے کا دیکھ بھال کون کرے گا؟ ٹھیک ہے تم جاؤ, جب تمہارا بچہ کھانے پینے کے لائق ہو جائے تب تم آنا. پھر جاتے ہیں اللہ کے, پھر وہ چلی جاتی ہے. پھر ایک روایت میں ہے جب دوبارہ آتی ہے تو دودھ چھوڑ چکا تھا بچہ اور روٹی کا ایک ٹکڑا تھا اس کے ہاتھ میں. اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ کے رسول چھوڑ دیا ہے. پھر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے رجم کرنے کا حکم دیتے ہیں. تو میرے بھائیو یہ توبہ ہے, توبہ کیجیے. توبہ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں گناہ کرنے کے بعد ہمیں ندامت ہونی چاہیے, ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ بڑے گناہ کیے ہیں, اور اللہ رب العالمین سے ہم جب تک رجوع نہیں کریں گے اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا. اسی طریقے سے توبہ کرنا کوئی ہماری شیوا نہیں ہے یا علماء کا شیوا نہیں ہے, یہ انبیاء کرام بڑے بڑے انبیاء سے. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ میں نے ظلم کیا ہے, میں نے گناہ کیا ہے, اپنے نفس پر ظلم کیا ہے, اپنے آپ پر گناہ کیا ہے. اللہ تو نے نہیں معاف کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے. گناہ آپ اپنے گناہ کو تو مانیے, اللہ معاف کرنے والا ہے. اسی طریقے سے اور انبیاء کرام علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیے. حضرت یونس جو مچھلی والے نبی کے نام سے بھی مشہور ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تیری ذات ہے, پاک ہے, لیکن میں ظالم ہوں, میں نے ظلم کیا ہے, میں نے گناہ کیا, اللہ تو معاف کر دے. یہ نبی بڑے بڑے نبی, جہاں تک امام الانبیاء کا تعلق ہے تو میرا نبی دن بھر میں سے مرتبہ توبہ کرتا تھا. میرے بھائیو یہ انبیاء کرام کا سیوا رہا ہے توبہ کرنا, تو توبہ کرنا چاہیے. توبہ
رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت، زیادہ سے زیادہ دعا، زیادہ سے زیادہ ہمیں اور آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات کہہ کر کافی وقت ہو رہا، نہیں تو ورنہ اور باتیں توبہ کے حوالے سے تھی، لیکن بس چند باتیں کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہم اور آپ توبہ کے لیے جو شرائط ہے، سب سے پہلے اخلاص ہونا چاہیے۔ جو سب سے پہلی چیز ہے، ہر عبادت میں، عبادت کا کوئی بھی معاملہ ہو، اگر آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے، توبہ کرنے کا اگر یہ مقصد ہے کہ لوگ دیکھیں کہ توبہ آدمی رو رو کر کر رہا اور ہماری تعریف کرے، تو ایسے توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ دوسری چیز، ہمیں ندامت اس پر ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے، اور پھر ہم یہ انشاءاللہ نہیں کریں گے، یہ ہمارا عزم ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے یہ توبہ کے شرائط ہیں، اس شرطوں پر۔ اسی طریقے سے ایک اور بات جو سب سے اہم بات ہے، حقوق العباد کا تعلق جو ہے، توبہ کے شرائط میں سے حقوق العباد یعنی بندوں کا حق ہے۔ اگر کسی بندے کو بندہ گالی دے رہا تو اس کو جا کر اس سے معافی مانگے۔ کسی کے ماں بہن کو، آج تو ہمارا کلچر بن چکا ہے، ہماری زبان ہے، کسی کو بلانا ہو اس کی ماں کو گالی دے کر بلاتے، اس کے بہن کو گالی دے کر بلاتے، اس کو گالی دے کر بلاتے، یہ ہمارا کلچر بن چکا ہے، معمر لوگوں کا بھی۔ تو اس طریقے سے حقوق العباد کا جو معاملہ ہے، حقوق العباد ہی ایک ایسا حق ہے کہ آپ کو جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا، اللہ نہیں معاف کر سکتا ہے۔ آپ یاد رکھیں، رب کونین نہیں معاف کر سکتا۔ حقوق العباد آپ دنیا سے جاتے جاتے اس کو ادا کیجئے۔ انہی باتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ایک بات کہ آج کی رات اگر قرآن نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو ایک طریقہ ہے، نبی نے بتایا، آپ کسی کے بغل میں بیٹھ جائیے جو قرآن پڑھنا چاہتے ہو، اس کو غور سے سنیے، کوئی اور کام نہیں، موبائل میں اپنی نہیں، کسی سے بات نہیں، یا آپ بتاتے خود شیطان نہ بن جائے کہ اسے وہ پڑھ رہا تھا تو آپ بغل میں بیٹھ کر اب اس سے بات کرنے لگے، ایسا نہیں۔ آپ غور سے سنیے، خاموشی کے ساتھ آپ پڑھنا نہیں جائے، دیکھیے وہ کیا پڑھ رہا، آپ انگلی میں تو قرآن کھول لیجیے، انگلی پہ وہ پڑھ رہا جہاں پر، یا اسی میں دیکھتے رہیے کہاں کہاں ہونے لگا۔ اس طریقے سے انشاءاللہ جتنا ثواب اسے ملے گا، جتنا نیکی اسے ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ یہ بھی نہیں کرنا آپ کو آتا ہے تو کم سے کم آپ نوافل کا زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیے، 2 رکعت کر کے پڑھیے۔ یہ بھی بوجھ لگ رہا تو آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ تمام چیزیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تسبیحات اپنی زبان سے پڑھتے رہیے، جتنا پڑھ سکیں اس کو پڑھیے۔ یہ بھی نہیں کر سکتے، آپ دعا توبہ کریے اللہ سے کہ اللہ ہم نے بہت گناہ کر چکا ہوں، اللہ اب میں یہ عزم کرتا ہوں، اللہ اب گناہ نہیں کروں گا، اللہ اب دوبارہ یہ تمام چیزیں نہیں ہونے والی، اللہ کے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ تو غفار ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، جب توبہ کرنا تو اللہ کے اسماء کے ذریعے سے، اللہ کے نام کے ذریعے سے توبہ کرو۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو جیسے ہمیں اپنے لیے بخشش طلب کرنا، اللہ تو غفار ہے، تو بخشنے والا ہے، تو رحمان ہے، تو غفور ہے، اللہ تو مجھے بخش دے۔ ہم نے یہ گناہ کیے، گناہوں کا بھی اعتراف ضروری ہے کہ اللہ ہم نے یہ چوری کی، ہم نے مکاری کی، ہم نے دغا بازی کی، ہم نے فلاں بھائی کا حق مارا، فلاں کے ساتھ ڈکیتی کی، یہ تمام چیزیں گنا ڈالے، اور اللہ اب وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد یہ تمام چیزیں نہیں ہونے والا۔ اور عزم کرنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد اگر کوئی کر رہا تو نبی کی حدیث ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اور اللہ کے ساتھ مذاق برپا کرے گا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ توبہ کریں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رات میں ہمیں خصوصی طور سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی تلاوت اور اس کو ساتھ ہی ساتھ اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الہ العالمین ہمارے نونہال بچے انہیں حافظ قرآن عالم دین بنا، الہ العالمین ان کے یہاں کے لوگوں کا جو جوش ہے اس کو قائم اور دائم رکھ، الہ العالمین اس مسجد کے ذمہ داران کو، خاص طور سے متولی صاحب کو، جتنی محنت الحمدللہ کر رہے ہیں، اب باطنی کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے، ظاہری پر تو حکم لگایا جا سکتا ہے کہ ظاہری کیا ہے، کام بھی دکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین انہیں مزید مسجد کو ترقی کی طرف، مدارس کو ترقی کی طرف لے جانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین
مسجد آباد ہے العالمین اس کو ہمیشہ شاداب و آباد رکھ، دشمنان کی نظر سے محفوظ رکھ. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی اور آپ سے باتوں کو سنیں. ہمیں چاہیے جو کچھ شیخ نے کہا ان پر عمل کریں. سننے سے زیادہ فائدہ نہیں ہے. اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کا جذبہ ہے، جوش ہے، جو آپ لوگ رہیں. حضرات گرامی یہ مسجد تو